علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو واقعتاً پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں کے لیے رحمت. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے. میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں. ناظرین کرام ہمارے ساتھ آج آپ رہیں کیونکہ آج شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موزن کربلا جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام ہی اسکالرز کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، اور انشاءاللہ آج آپ کا ہی تذکرہ پاک ہوگا. بات یہ ناظرین کہ عظیم الشان ہیں گھرانہ اہل بیت کے افراد جن کے مقام و مرتبے کو نہ کوئی سمجھ پایا ہے اور نہ کوئی سمجھ پائے گا، جن کے جیسا ناظرین نہ کوئی تھا نہ ہے اور نہ ہی ان جیسا کوئی بن پائے گا، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے در کے خاک تک کو بھی کوئی پہنچ نہ پائے گا، کہ جن کی رفتوں کا اور جن کی شان کا بیان خود قرآن ہے اور صاحب قرآن ہیں، جن کا ایک ایک فرد فدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے ایک ایک فرد کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے، جو اپنی ولادتوں سے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ و مددگار بن کر آئے، جن کے گھرانے میں شجاعت و بہادری کے عظیم الشان جوہر نظر آئے، جنہوں نے اپنے گھر بار اپنا سب کچھ لٹایا، بس اپنے نانا جان کے دین ہی کو بچایا، جرت و بہادری کو خیرات بانٹنے والے اس عظیم گھرانے کی ایک ایسی ہی ہستی ناظرین جو خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور جو خواہش امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، جن کے تذکرے ہر اہل محبت کی محفلوں میں صبح و شام ہیں، جو بنو ہاشم میں تسکین و راحت قلب و جان ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ جو امت میں تسکین و راحت قلب و جان ہیں، یعنی جن کے ذکر سے ہم اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں، جن کی آمد کی ناظرین یہ حسین گھڑیاں ہیں اور جن کی ولادت پر زمین و آسمان شادماں ہیں، جن کی بہادری اور شجاعت کے چرچے ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، جن کے مناقب کا بیان فرش والے بھی اور عرش والے بھی کریں گے، جن کو دیکھ کر گھرانہ اہل بیت کے دل ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور جن کے دیدار سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی مٹھاس کو پاتے تھے، جو اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتے تھے، یعنی جو شباہت خلقی اور شباہت خلقی میں اور شباہت منطقی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عکس جمیل نظر آتے تھے، جن کے حسن و جمال پر زمین و آسمان ناز فرماتے تھے، جن کی دادی سیدہ کائنات ہیں، جن کے دادا جان مولا کائنات ہیں، جن کے بابا جان جنتی جوانوں کے سردار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں، جن کے تایا جان امام حسن علیہ السلام ہیں، جن کی پھپھی جان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جن کی مبارک آغوش میں شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروان چڑھے، جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت مبارکہ پر ناظرین جتنی خوشی بنو ہاشم کو ہوئی تھی اتنی خوشی ناظرین کسی اور موقع پہ نہ ملی کہ پورا
مدینہ پاک، پورا مدینہ پاک خوشی سے جھوم اٹھا کہ اس شہزادے کی آمد ہوئی ہے جن کی زیارت یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تازگی کا سبب بنی۔ پھر قدرت ناظرین وہ حسین انتظام بھی کیا، اور دیکھیے وہ حسین انتظام کیا ہے کہ شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی تربیت ان نفوس قدسیہ کے نورانی سائے میں ہوئی جو دین اسلام کے دائی تھے، جو دین اسلام کے سچے فدائی تھے، حقانیت و معرفت کے دائی تھے، ایمان کے مجسمے اور مواسات و ہمدردی کے مرقع تھے، عدل و انصاف کے قالب، شجاعت و دلیوری کے مکمل طور پہ محور تھے، علم و حکمت کے خزانے اور خلوص و صداقت کے مرکز تھے۔ ایسی ہستیوں کے زیر سایہ پرورش پانے والی ہستی جن کمالات و علوم و فضائل و اخلاق کی حامل ہو سکتی ہے ناظرین، وہ سارے کے سارے کمالات جناب علی اکبر علیہ السلام کی ہستی کا خاصہ تھے۔ کتب سیر میں ناظرین کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنے بابا جان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بے انتہا مطیع و فرما بردار شہزادے تھے، احکام شریعت سے کما حق واقف تھے، آپ انتہائی شجاع، متقی، پرہیزگار، خدا پر توکل کرنے والے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام علی اکبر علیہ السلام سے ناظرین بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور چشم فلک اکثر وہ حسین و دل ربا منظر کو بھی دیکھا کرتی تھی کہ بار بار بہانے سے جنتی نوجوانوں کے سردار اپنے نور نظر کا دیدار کیا کرتے تھے، اور وہ خواہش جو نانا جان کی دیدار کی تھی اس خواہش کی تکمیل سمٹ کر اور ڈھل کر وجود علی اکبر علیہ السلام میں ایسی آئی کہ پھر جو مشتاق دیدار سرکار مدینہ ہوتا وہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا۔ ناظرین کرام پھر وہ منظر کیا ہوگا کہ جو آج کربلا کے سینے میں محفوظ ہے کہ جب میدان کربلا میں صبح عاشور آخری آذان کی آواز بلند ہوئی ہوگی، وہ آذان دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر شبیہ رسول جناب علی اکبر علیہ السلام تھے، جو بیک وقت جلال حیدری اور جرت حسینی کا مرقع تھے۔ چشم فلک نے اس سے پہلے یہ منظر نہ دیکھا تھا ناظرین، نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی کہ جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا میدان کربلا میں گونجی ہوگی تو فضائے کربلا نے اپنے سینے پر محفوظ کر لیا ہوگا کہ علی اکبر ہیں جنہوں نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا ہے، اور یہ شبیہ رسول ہیں جنہوں نے میدان کربلا کے ایک ایک ذرے سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا کو مکمل طور پر گواہ بنا دیا ہے۔ آئیے ناظرین آج انہی کا اخلاق، انہی کے کردار اور انہی کی باتیں کریں گے، اور انہی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ تین شخصیات ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی یا یہ کہیے کہ اہل بیت کے حوالے سے اتھارٹی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اہل بیت کی ان پر اتھارٹی ہے۔ ہمارے ممتاز اسکالر بزرگ محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ تینوں آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخت جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اچھا جی، بات یہ ہے، میں نے یہ جملہ ادباً بھی عرض کیا اور اپنی محبت کے تحت اور تقاضوں کے تحت بھی عرض کیا کہ ہم تو ان پہ کیا اتھارٹی بنیں گے، اصل تو ان کی اتھارٹی ہمارے اوپر بنتی ہے کہ وہ ہمیں چن لیتے اپنے ذکر کے لیے۔ اور یہ یقیناً آپ تینوں آپ پہ یہ کرم ہے کہ آپ لوگوں کا جب بھی نام آتا ہے تو اہل بیت کا تذکرہ پاک جو ہے ماشاءاللہ آتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں اہل بیت کی محبت و مودت۔ سب سے پہلے پیر صاحب یہ بتائیے قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں نیز یہ جو محبت و مودت ہے، ایک عام مسلمان یہ سمجھنا چاہتا ہے صاحب کہ کیوں لازم ہے ہم پر، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت آپ کا انٹرو بھی، اور آج کی صبح بھی بہت ہی خوبصورت ہے، جزاک اللہ، کہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے لاریب کلام میں جہاں ہمیں اپنی بندگی کا حکم عطا فرمایا ہے نماز ادا کرنے کا، جہاں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے، وہیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اہل بیت نبوت کے ساتھ والہانہ اور ورفتگی کے ساتھ محبت رکھنے کا بھی حکم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ کچھ اغنیاء صحابہ کرام علیہم رضوان جنہیں اللہ رب العزت نے دولت ایمان کے ساتھ ساتھ مال دنیا سے بھی نوازا تھا، وہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں
باہم مشاورت کر کے کہ حضور کے ہم پہ اتنے احسانات ہیں، کیوں نہ ہم ان احسانات کا کچھ شکریہ آقا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ وہ اپنا مال میں سے کچھ حصہ لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو، امر الہی کا انتظار کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا دیگر روایات سے، تو حضور کا یہ شان پہلی آسمانی کتابوں میں تھی کہ حضور ہدیہ قبول فرمائیں گے، صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے باوجود آج ہدیہ قبول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ فرمایا بیٹھیں، امر الہی کا انتظار کریں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، وحی الہی سورہ شورى کی مبارک آیات حضور کی خدمت میں پیش کیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے، اپنے پیارے صحابہ سے، اپنی امت سے فرما دیجئے، میں نے تمہیں جو دین عطا کیا ہے، جو تمہیں قرآن عطا کیا ہے، جو میرے ذریعے سے تمہیں رحمان ملا ہے، اس پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ اگر تمہیں خیال اور لحاظ ہے کہ حضور کے بہت احسانات ہیں، الا المودۃ فی القربى، تو میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کریں۔ یعنی یہ کائنات بنانے والے کا فیصلہ ہے اب، کائنات بنانے والے کا۔ اب یہاں دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ان کی زبان بھی عربی تھی، لیکن یہ ادب تھا بارگاہ نبوی کا کہ وہ کسی بھی آیت کا ترجمہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے کہ قرآن ہماری زبان میں نازل ہوا ہے ہم ترجمہ، چونکہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنا مرضی پروردگار کو آقا سمجھتے ہیں اتنا ہم نہیں سمجھتے، اس لیے وہ ہر آیت کی تفسیر طالب علمانہ انداز میں حضور سے سمجھتے اور سیکھتے تھے۔ تو یہی بات پھر عرض کی گئی، آقا وہ اہل مودت کون ہیں جن کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، ولی ہیں، فاطمہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں جن سے اللہ تمہیں محبت رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ جو محبت فرض کر دی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت پر کہ حضور کے احسانات کا شکریہ ادا یوں ہوگا جب تم ان بارگاہوں سے محبت رکھو گے۔ تو حضرت شہزادہ علی اکبر، یعنی محبت آپشنلی نہیں ہے، یہ محبت کمپلسری ہے۔ جی فرض ہے، کمپلسری ہے۔ میں نے عرض کیا جس نے نماز فرض کی، جس نے زکوٰۃ فرض کی، اسی ذات والا شان نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اس میں کوئی دوسری نہ گنجائش ہے نہ اس میں کوئی دوسری رائے ہے۔ یہ محبت فرض ہے، اور اس کی تائید سورہ صافات کی ایک دوسری آیت سے ہوتی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے واقفوہم انہم مسئولون۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یہ آیت میدان حشر کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ملائکہ حشر سے فرمائے گا جب امت مصطفیٰ حاضر ہوگی تو ان سے اللہ رب العزت ملائکہ حشر سے فرمائے گا کہ انہیں ذرا کھڑا کرو، میں نے ان سے سوال کرنا ہے، اور سوال یہ کیا جائے گا، اے میرے حبیب کی امت، میں نے جو حکم دیا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس حکم پر کتنا عمل کر کے آئے ہو۔ یعنی یہ دو آیتیں، ایک میں حکم ہے، دوسرے میں یہ کہ اس پہ پوچھا جائے گا، پرسش کی جائے گی کہ کیا محبت کی ہے، زندگی ان کی محبت میں گزاری ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اس سے آگے اب سمجھنے والے کے لیے اور بندہ مومن کے لیے اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے۔ اشارہ کافی ہیں، اشارے نہیں، اشارے ہیں، اشارے ہیں، یہاں پہ واضح اشارے ہیں، واضح احکامات ہیں، اسے اصطلاح شریعت میں نص قطعی کہا واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اس پہ تو دلیل سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب کہ اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، جان علی شبیہ پیمبر بنا دیا، اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، جان علی شبیہ پیمبر بنا دیا، اب اس سے بڑھ کے ہوگا بھلا کون سا شرف؟ اب اس سے بڑھ کر ہوگا بھلا کون سا شرف؟ پہلے علی بنایا پھر اکبر بنا دیا۔ اب ذرا یہ بتائیے حضور کے جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت، خاندانی عظمت، ظاہر ہم کیا بیان کریں گے، بس اپنا حصہ ڈالیں گے صاحب، اور خاص طور پہ مطلب جن حسین رشتوں کی کہکشاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پرویا ہے، بتائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ میرے والے شعر کیوں پڑھے؟ اچھا یہ میرا روحانی تصرف تھا. یہ دیکھ لیں اللہ اکبر. اتنا خدا نے اللہ جانتا ہے میں نہیں. الحمدللہ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ حاضری ہے ہم میں سے کسی کی طرف سے بھی پیش ہو جائے. جی اصل بات. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اس مالک کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا ذکر بار بار, یہ لفظ بار بار کہہ رہا ہوں میں, ناظرین کو اس پہ غور کرنا چاہیے, کرنے کا شرف عطا کیا ہے. اور یہ خیرات ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی جو غدیر خم پہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ آپ نے 3 بار کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اشارے نہیں ہیں, صراحتیں موجود ہیں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. سبحان اللہ. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. سبحان اللہ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 بار فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ جس کو ذکر اہل بیت کی کثرت سے کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ اپنے دل میں خشیت کے لیول کو چیک کرے. واہ واہ کیا اچھا جملہ. دل میں خشیت ہے یا نہیں, کیا اچھا جملہ ہے. یہ تو خشیت الہی کا ایک پرتو اور مظہر ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرماتا ہے. ہم جس شہزادہ کونین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں, امام علی مقام امام حسین سید و شباب اہل الجنہ. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تأمل نہیں ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ جنت کا ولی عہد کون ہے تو حضرت علی اکبر کو دیکھیں. کیا اچھا جملہ ہے, حضرت علی اکبر کو دیکھیں. کیا اچھا جملہ ہے. بادشاہ امام علی مقام ہے اور ان کے ولی عہد جو ہیں وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام. جنت کی سلطنت کے ولی عہد ہے. اللہ سلطنت جنت کے ولی عہد ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو بہت سی امتیازی صفات سے نوازا تھا. میں یہاں پر 3 حوالوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو اپنے بیگانے سارے تسلیم کرتے تھے. بے شک. اور وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بنو ہاشم کی شجاعت بھی دی ہے, انہیں بنو امیہ کی سخاوت بھی دی ہے. چونکہ آپ کے ننیال کی طرف سے آپ کا رشتہ بنو امیہ کے ساتھ اور بنو ثقیف کے ساتھ ہے. آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں. تو اس اعتبار سے, اور کہتے تھے انہیں اللہ نے بنو ثقیف کی عظمت و تفاخر بھی عطا کیا. اللہ اکبر. تو آپ کے اندر یہ ساری صفات جو تھی وہ یکجا ہو گئی. اور پھر یاد رہے کہ آخری وقت میں آخری اذان عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے چھت پر دی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ادھر جو نانا ابو جو ہے وہ اذان دیتے ہوئے شہید ہوئے جی اور ادھر آپ نے بھی میدان کربلا میں اسی اذان کو لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کیا ہے. اچھا آپ نے یہاں پہ وہ بات کر دی تو میں اذان کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں 3 شباہتیں عطا کی تھی, خلقی, خلقی اور منطقی. یہ جو میدان کربلا کی دراصل اذان ہے یہ وہ شباہت منطقی کا اظہار ہے. جی کہ اتمام حجت کے لیے لوگوں کو اس بات کا کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہ جائے, بے شک, اور وہ اس بات کو سن لیں کہ آج ان کے کانوں میں وہ آواز پڑ رہی ہے جو رحمت کونین کی آواز سے مشابہت رکھتی ہے. اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے ساتھ ریزمبلنس رکھنے والی آواز ان کے کانوں میں آئی. تو وہ اتمام حجت کے لیے. بے شک. اور کتنے حسین رشتوں کی کہکشاں میں رکھا. میں وہ عرض کرتا ہوں جی. مطلب آپ دیکھیے کہ آپ کی ولادت پر بہت سی چیزیں جو اور مختلف اصحاب سیر نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک جملہ میں آج کی اس نورانی صبح میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا تولد ہوا تو چونکہ شباہتیں بہت زیادہ تھیں تو مجھے بالکل وہ جو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے ایک بیان کیا تھا نا کہ جب میں سیدہ آمینہ مخدومہ کونین علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئی تھی تو وہاں سے مسک و عنبر کی خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے. ایسے ہی حضرت علی اکبر علیہ السلام ان کی شان کے شایان شان جب آپ کا تولد ہوا ہے تو وہ ساری ہوائیں اور فضائیں جو ہیں وہ مسک, کستوری اور عنبر کی خوشبوؤں سے مہک رہی تھی. ہر طرف خوشبوؤں کے حلے تھے. اور آپ کے ارد گرد جو آپ نے کہکشاں کی بات کی ہے تو وہ تو کہکشاں ایک ایسی نوری کہکشاں ہے
اور آپ دیکھیں نا کہ آپ کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف امامت کے ستارے جگمگا رہے ہیں اور شہادت کے ستارے جگمگا اللہ اکبر. مطلب آپ کے والد ماجد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کا سلطان حسین ابن علی، اللہ اللہ، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی پہچان حسین ابن علی. سبحان اللہ. وہ آپ کے والد گرامی ہیں، اور والدہ ماجدہ وہ اس والد کی پوتی ہیں، اس دادا کی پوتی ہیں کہ جنہوں نے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بیان کرتے اللہ. صحیح بخاری میں وہ جملہ موجود ہے جو اہل ایمان کے ایمان کی جان ہے. انہوں نے کہا میں جب گیا ہوں صلح حدیبیہ کے موقع پہ مذاکرات کرنے کے لیے، واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، آقا لعاب دہن پھینکتے تھے، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے چہروں پہ مل لیتے تھے. اللہ اللہ. آپ کے چچا حضرت، آپ کے تایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی پھپھو جان عقیلہ بنی ہاشم، اللہ اکبر، سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام، جن کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو. زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، بے شک خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید. اللہ اکبر. بات آگے بڑھاتے ہیں. کیا خوبصورت گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی. اب اسی سلسلے کو ظاہر آپ کی جد کی بات ہے، اب آپ بھی ذرا ہدیہ عقیدت پیش کریں. حسن و جمال ایسا کہ لوگ دیکھیں تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے. یعنی شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز جن کے سر اقدس پر سجا ہو، وہ جناب علی اکبر علیہ السلام ہے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام کے ان گنت فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت ہی یہی ہے کہ آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں. سب سے بڑی یہ فضیلت ہے، اور یہ اس مشہور قول کی طرف اشارہ ہے. مشہور قول ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ہر ایک ہی شبیہ مصطفیٰ ہے. کلنا محمد و اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد. سبحان اللہ. سارے ہی وہ شباہت لے کر دنیا میں آئے ہیں. اب دیکھیے رب رحمان نے وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شباہت آپ کی اولاد میں سے جناب زہرہ پاک کو عطا فرمائی. اللہ اکبر. حضرت سیدہ خاتون جنت کو ساری شباہت عطا فرمائی، اور پھر آپ کے دونوں صاحبزادوں میں اس شباہت کہ حضرت امام حسن جو ہیں وہ سر سے لے کر سینہ مبارک تک، اور حضرت امام حسین جو ہیں وہ پنڈلی مبارک، قدم مبارک، اور خاص طور پہ قدمین میں جو ایڑی ہے حضرت امام حسین کی، وہ شباہت رکھتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک کے ساتھ. تو ایک نسل پہلے جناب زہرہ پاک میں ساری شباہت کو جمع کیا، حسن اور حسین میں تقسیم کیا، پھر علی اکبر میں پھر ساری شباہت کو جمع کیا، سر تپا جمع کر دیا. تو لہٰذا خاندان اہل بیت میں، اہل بیت اطہار میں آپ پیغمبرانہ جمال بن کر جلوہ گر ہوئے ہیں. رب رحمان نے یہ اعزاز آپ کو عطا فرمایا، اس کا پرتاؤ بن کے آئے ہیں. کان من اصبح الناس وجہا و احسنہم خلقا. سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا، اخلاق کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی، اور صورت کے اعتبار سے بھی. اور اس پہ نص قائم کی ہے، شہادت دی ہے. مولا امام حسین علیہ السلام نے جب آپ کو بھیجا ہے کربلا کی طرف، تو آپ نے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے رب اب تو گواہ ہو جانا. فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، کہ میں نے ان کی طرف وہ غلام بھیج دیا ہے، وہ بچہ بھیج دیا ہے، وہ جوان بھیج دیا ہے جو اخلاق میں بھی تیرے رسول کے سب سے زیادہ مشابہ ہے، سیرت میں بھی سب سے زیادہ مشابہ ہے، صورت میں بھی سب سے زیادہ مشابہ ہے، اور نطق میں، کلام کرنے میں بھی سب سے زیادہ مشابہ ہے. یہ امام علی مقام کے جملے تھے رخصت کرتے وقت. جنید بھائی گزارش یہ ہے، سارا زمانہ آتا تھا جناب امام حسین کو دیکھ کر رسول اللہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے، اور حسین جب رسول اللہ کی یاد تازہ کرنا چاہتے تھے وہ علی اکبر کو سامنے بٹھا لیتے تھے. وَقُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَى نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ. اور جب ہمارے اندر یہ اشتیاق پیدا ہوتا کہ ہم تیرے نبی کو دیکھتے تو ہم علی اکبر کو سامنے بٹھا لیتے. یہ حضرت امام حسین نے کس درد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کے مولا جس کے
چہرے سے ہم تیرے نبی کا عکس دیکھا کرتے تھے، آج میں اسے رخصت کر رہا ہوں، اور آج کے بعد میں اس کا دیدار اس طرح نہیں کر سکوں گا جس طرح صبح و شام ہوا کرتا تھا۔ وہ عربی کا کیا واقعہ تھا؟ وہ جس نے وہ عربی آیا جس کی خواہش یہ تھی کہ رسول اکرم کا دیدار ہو، تو میرے آقا کیونکہ ظاہراً پردہ فرما گئے تھے، جناب امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو سامنے کیا، وہ دیکھ کر غش کھا گیا، وہ کہتا میں فرق نہیں کر سکتا کہ یہ علی اکبر ہیں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اب اس قول میں جو امام صاحب نے خود فرمایا ہے، 3 شباہتیں ہیں رسول اکرم کے ساتھ، اخلاق میں بھی ہے، صورت میں بھی ہے، اور منطق میں بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق بھی وہ عطا فرمائے جو رسول اکرم کے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا وصف آپ کو عطا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا بہترین مصداق آپ کو بنایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور جب آپ سوار ہو کے گھوڑے پہ چلے تو آخری جملہ یہ ہے کہ سارے سیرت نگار یہ کہتے ہیں منظر یہ بن گیا تھا کہ وہ جو جوان جا رہا ہے، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَقَدْ تَجَلَّى عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ وَعَمَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَسْلِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى فَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ وَنُطْقِ بِمَنْطِقِ رَسُولِ اللَّهِ، چہرے میں عکس رسول اللہ کا ہے، امامہ رسول اللہ کا ہے، گھوڑا رسول اللہ کا ہے، وہ جو ریجز پڑھ رہے تھے وہ آواز میں کھنک بھی وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ کو میرے رب نے عطا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے، اور میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بار بار اور بہانے سے رات کے پہر میں اٹھ کر علی اکبر علیہ السلام کا دیدار کیا کرتے تھے۔ کیوں دیدار کیا کرتے تھے؟ کہ وہ ان کی شکل میں، ان کی صورت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے نانا جان کو دیکھا کرتے تھے، یعنی اپنی آنکھوں کو ان کے دیدار سے ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ باپ بیٹے کی ناظرین کیا محبت ہے جس کا ہم مثالوں میں پیش نہیں کر سکتے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جب لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کم و بیش 18 برس کی عمر ہے صاحب، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست عطا کی ہے، کیا آپ کو جو ہے وہ عسکری سوچ اور ایک طاقت عطا کی، اور کیا آپ کو شجاعت و بہادری عطا کی ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، درود پاک۔ سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شہزادہ سیدنا علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے، اور آج ان کا یوم ولادت ہے، زمین و آسمان شادماں ہیں۔ آئیے انہی نذرانوں کے تسلسل کو وہیں سے جوڑتے ہیں کہ ان کی شجاعت و بہادری، ان کی جو عسکری قوت تھی، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت و قوت عطا کی تھی کہ 18 برس کم و بیش عمر تھی، لیکن آج رہتی دنیا تک ناظرین ان کا تذکرہ، ان کی شجاعت و بہادری کا بھی ایک حوالہ رہے گا۔ لیکن اس سے قبل چند مصرے کہ ہم صورت محبوب خدا تھے علی اکبر، ہم صورت محبوب خدا تھے علی اکبر، شوکت میں شہ عقدہ کشا تھے علی اکبر، ہم صورت محبوب خدا تھے علی اکبر، شوکت میں شہ عقدہ کشا تھے علی اکبر، شبیر کی پیری کے عصا تھے علی اکبر، اور بانوں کی آنکھوں کی ضیاء تھے علی اکبر، جلوہ رخ پر نور پہ تھا نور نبی کا، روشن تھا گھر اس ماں سے زہرا و علی کا، محبوب دل خلق ہے شبیر کا جانی، سب ایک زباں تھے کہ یہ ہے یوسف لاسانی، جن لوگوں نے دیکھی تھی محمد کی جوانی، کہتے تھے زہے خامہ قدرت کی روانی، ایسا تو حسین غرب تا شرق نہیں ہے، احمد میں اور اس میں سر منہ فرق نہیں ہے، کیا حسن ہے دیکھو تو رخ پاک کی توقیر، نہ ماں میں یہ ذو ہے
نہ یہ مہر میں تنویر، نازا نہ ہو کیوں کر قلم صانع تقدیر، کھینچی ہے محمد سے شہنشاہ کی تصویر، جنوں ملک و حور میں افسانہ ہے اس کا، نور رخ خورشید بھی پروانہ ہے اس کا، اس طرح کا محبوب پسر جس کو خدا دے، کیوں کر وہ پدر بیٹے کو مرنے کی رضا دے، کس طرح سے ماں دولت اولاد لٹا دے، یہ آگ جو بھڑکے تو کلیجے کو جلا دے، فرزند جواں کوئی بشر کھو نہیں سکتا، یہ صبر بجز ابن علی ہو نہیں سکتا۔ آئیے جی سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں اور ذرا بتائیے کہ یہ جو ظاہر ہے ہم کہتے ہیں صاحب ایک تو نسبی ظاہر فخر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فہم و فراست عطا کی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عسکری طاقت و قوت عطا کی، جو تربیت آپ کی ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شجاعت و بہادری کے جوہر عطا کی ہے، بتائیے ذرا۔ ایک بہت ہی خوبصورت شعر آپ نے پڑھا تو میں نے کہا چلے میں بھی حصہ ڈال دوں۔ آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، واہ، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ آپ کی فہم و فراست اور اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب ابھی بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کی پرورش اور تربیت باہمی مشاورت سے، چونکہ آپ عین عکس تھے حسن و کمال حسن و شباب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس لیے باہمی مشاورت سے اور آپ کی مادر گرامی کے مشورہ سے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے سپرد آپ کی پرورش ہوئی، اور چونکہ حضور علیہ السلام سے براہ راست فیض حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے حاصل کیا تھا، تمام تر تعلیم قرآن حکیم بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور سے پڑھا تھا، حجۃ الوداع میں ازواج مطہرات کے ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ شامل تھیں، جنہوں نے سارے ارکان حج خود اپنی مبارک نگاہوں سے دیکھے تھے، اس لیے آپ کی پرورش جو تھی، تربیت جو تھی، وہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے سپرد ہوئی۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا کہ آپ نے خود مانگ لیا تھا امام علی مقام سے، مطلب وہ ہو گئی، میں نے کہا کہ مشاورت سے ہو گئی بات، ٹھیک ہے، وہ بات لمبی ہو جائے گی، مشاورت سے ہوئی، مانگا ہی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، مانگا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن وہ مانگنے کی اصل پیچھے ریزن یہ تھی کہ آپ جتنی بڑی اہل بیت میں شخصیت تھے، اس حوالہ سے پرورش کے لیے آغوش بھی اتنی بڑی چاہیے، واہ 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 واہ، اس لیے یہ سارا معاملہ تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب فہم و فراست کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عقیلہ بنی ہاشم کی گود میں جس ذات مبارک کی پرورش ہو رہی ہے، جس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کی فہم و فراست کا عالم جو ہے، اور اللہ جب کسی کو حسن جمال عطا کرتا ہے تو وہ صرف چہرے تک نہیں رہتا بلکہ اس کے ذات جو ہے اس میں بھی وہ اوصاف شامل کرتا ہے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی مرتضیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی فراست کے امین تھے۔ شجاعت و بہادری کے حوالہ سے بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے سب سے بہادر، سب سے شجاع بیٹے جنہیں شجاعت دکھانے کا موقع ملا، شجاع حضرت امام حسن اور حسین بھی کم نہیں ہیں، جنہیں شجاعت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور جن کا تاریخ عرب جن کی کوئی گواہ ہے شجاعت کی، حضرت عباس علمدار کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ جوانان اہل بیت کی تربیت کرتے تھے، عسکری تربیت جو تھی وہ ان کے ذمے تھی، حضرت امیر قاسم ہوں، حضرت شہزادہ علی اکبر ہوں، تو جلال مرتضوی جس کی تربیت کر رہا ہے اور اس کا عکس اس کو سنوار رہا ہے، ان کی شجاعت، بہادری، اور پھر یہ عمر ابن سعد کا اس موقع پہ کہنا کہ تم اسے معمولی نہ سمجھو، علی کا پوتا ہے، تم اسے معمولی نہ سمجھو، یہ ایک جملہ ہی بتا رہا ہے کہ ان کے ہاں اس بات کی۔ ایک چیز جو اس میں ایڈ کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی سخاوت، ویسے تو خانوادہ اہل بیت ہر شخصیت اپنی جگہ پہ سخاوت ان کا حوالہ ہے، بالکل، لیکن آپ کا ایک خاص وصف یہ تھا اس دور میں جو تاریخ میں چیزیں ملتی ہیں کہ لوگ اپنے اپنے دسترخوان جو سخی لوگ تھے سجا کر رات کے وقت مشعلیں
بلندی پر یعنی چراغ جلا کر شمع جلا کر رکھتے تھے کہ جو باہر سے مدینہ میں مسافر آئے انہیں پتہ چلے فلاں جگہ دسترخوان ہے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر سب سے بلند شمع جو تھی وہ روشن کرتے، دور سے آنے والے کو نشان منزل ملتا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میں نے کہاں جا کر واہ کیا کہاں سے خیرات لینی۔ واہ آئیے جی علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے وہ جو منظر نامہ ہے، اب صبح کربلا میں صبح عاشور ہے اور ظاہر ہے جو ایک موزن کربلا کا ٹائٹل میشر تک آپ کے ساتھ رہے گا، سیدنا علی اکبر علیہ السلام کا کربلا میں جو کردار ہے، اور خاص طور پہ جو اشعار آپ نے اس وقت اتنی اشعار پڑھے اس کے بارے میں بتائیے، اور شہادت ظاہر ہے وہ جرت وہ بہادری جو ہے وہ اپنے عروج پہ نظر آتی ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے جنید بھائی، یہ سخاوت، یہ جرت، یہ دلاوری، یہ ساری چیزیں کیوں نہ ہوتی کہ خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر۔ اللہ اکبر۔ خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ مطلب یہ چیزیں تو بلٹ ان جسے ہم کہتے ہیں نا، اللہ رب العالمین نے، یہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ چیزیں انہی سے تو بنایا تھا، انہی سے تو بنایا تھا۔ یہاں پر میں ان کی شجاعت کے حوالے سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے ہی قصر بنی مقاتل ایک منزل سے امام علی مقام آگے روانہ ہوئے ہیں تو اچانک سواری پہ آپ کی آنکھ لگی ہے۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی ہے اور آپ فوراً بیدار ہوئے اور کثرت سے پڑھ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو شہزادہ علی اکبر نے فوراً سوال کیا کہ ابا جان خیر ہے، آپ یہ بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا بیٹا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم، اللہ کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور دوسری طرف سے ان کی شہادتیں ان کی طرف آ رہی ہیں، تو میں جان گیا ہوں کہ آگے آنے والا مرحلہ اب بہت قریب آتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فوراً ایک سوال کیا اپنے والد گرامی، دیکھیے مطلب آپ اس کو سن کے خوف زدہ نہیں ہوئے بلکہ آپ نے سوال کیا اولسنا علی الحق یا ابتا، ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، واللہ الیہ مرجع العباد، مجھے اس رب کی قسم جس کی طرف سارے بندوں نے لوٹ کے جانا ہے ہم حق پر ہیں۔ آگے سے جملہ سنیے، حضرت علی اکبر کہتے ہیں اذن لا نبالی ان نموت محقین، اگر حق پر ہیں تو پھر موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ واہ 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 واہ، پھر موت کیا حیثیت رکھتی ہے ہمارے سامنے؟ واہ، یعنی یہ آل مولا کائنات یہی جواب ہونا چاہیے، یہی جواب ہونا چاہیے، یہی جواب ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب میدان کربلا میں آپ اجازت لے کے، وہ قبلہ شاہ صاحب نے وہ پورا منظر بیان کیا کہ کیسے آپ نکلے اور کس طرح عزت امام علی مقام نے آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ نے جا کے باطل کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا جو انٹروڈکشن کرایا ہے وہ بڑا خاص ہے کہ اس کے اندر ایک جرت، بہادری اور اس کے اندر ایک اعتماد کا وہ لیول ہے کہ سننے والے آدھے جو ہیں وہ تو اس کو سن کے ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں انا علی ابن الحسین ابن علی، فرمایا میں بھی علی ہوں، میرے اوپر حسین ہے، ان کے اوپر بھی علی ہے، اللہ اکبر، میں علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں۔ نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، رب کعبہ کی قسم ہم سے زیادہ رحمت کونین کے قریب کوئی نہیں ہے۔ واللہ لا یحکم فینا ابن الدعی، ہم کسی ایرے غیرے کو، کسی فاسق کو، فاجر کو حاکم تسلیم نہیں کر سکتے۔ اتانکم بالرمح حتی ینسنی، یہ نیزہ دیکھ رہے ہو، جب تک یہ ٹوٹ نہیں جاتا نا اس وقت تک میں تمہیں تہ تیک کر کے واصل جہنم کرتا رہوں گا۔ اضربکم بالسیف حتی یلتوی، اور اس تلوار سے تمہاری گردنیں کاٹتا رہوں گا۔ اور آگے کہا آج تمہیں پتا چلے گا ضرب غلام ہاشمی علوی، آج تمہیں پتا چلے گا کہ ہاشمی ضرب کیا ہوتی ہے، آج تمہیں پتا چلے گا کہ علی کی ایک تلوار کیسے جو ہے وہ فاسق و فاجر کو واصل جہنم کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا آپ ایک قطع کلام کی معذرت، یہاں ایک اور بات بتائیے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے قلب کو لشکر کے قلب کی نمائندگی دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ہوا اول القتیل،
یعنی امام علی مقام نے ہمیشہ یہ بھی آج کے دور کے جو حق کے علم بردار ہیں ان کے لیے ایک رول یعنی لیڈ فرام دی فرنٹ. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائیوں کے بچے یا بہنوں کے بچے یا کوئی اور نہیں, آپ نے سب سے پہلے اپنے شہزادے کو بھیجا, ایسا ہی, آپ کو بھیجا ہے میدان جنگ میں. مطلب میمنہ میسر حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت غازی عباس جو پرچم لے کے کھڑے ہیں, اور آپ بالکل ایسے ہی. اب اذان کا جو موقع ہے وہ بتائیے وہ کیا ہے. اچھا, جب آپ لڑ رہے ہیں تو آپ نے کوئی 100 سے زیادہ کوفیوں کو واصل جہنم کیا ہے, اور اب 18 سال کی عمر ہے. اب ذرا سوچیے, اپنے گھروں میں 18 سال کے بچے کو دیکھیے, ٹین ایج بچے کو دیکھیے, اور پھر دیکھیے. اصل میں پرابلم یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے جو رول ماڈل بنائے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہمارے بچے 17-18 سال کی عمر میں ہمیں اور طرح دکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ناظرین اپنی بچوں کے رول ماڈل ان ہستیوں کو بنائیں تو 17-18 سال میں وہ شیر دکھیں گے. کیا اچھی بات آپ نے شیر دکھیں گے, پھر وہ سلم سمارٹ چھوٹے چھوٹے, مطلب وہ کارٹون نیٹ ورک دکھا کے بچوں کو ہم نے جو ہے وہ اسی طرح سے ننھا منہ بنا دیا ہے. بالکل ایسے ہی. اگر ہیروئزم ہمارا یہ ہوتا وہ لفظ آپ بول دیں کہ ہم نے کارٹون کو رول ماڈل بنا کے انہیں بھی کارٹون بنا دیا. بالکل ٹھیک. انہیں اگر شیر بنانا ہے تو ان کے رول ماڈل یہ شیروں کی اولادوں کو دکھانا, پھر یہ شیر بنانے. واہ واہ واہ. اچھا, جب آپ نے 100 سے زیادہ کوفیوں کو واصل جہنم کیا ہے تو پیاس کا ظاہراً غلبہ ہوا ہے, پلٹ کے واپس آئے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں, ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے نا تو میں ان دشمنوں کے چھکے چھڑا دوں اور ان کو مزہ چکھا دوں. امام علی مقام نے اپنی انگشت مبارک سے انگوٹھی اتاری ہے اور وہ ان کو دی ہے, کہا بیٹا اس کو اپنے منہ میں رکھ لو, اور مجھے یقین ہے کہ ان قریب آپ کو میرے نانا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جام پلائیں گے جس کے بعد پیاس نہیں ہوگی. اچھا, جب آپ وہ زخم کھا کے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ہیں نا, وہ جملے بڑے پیارے ہیں. آپ نے آواز دی, یا ابتا ہاذا جدی سکانی بکاسہ الاوفا شربتا لا ازمع بعدہا ابدا. ابا جان یہ آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہیں, مجھے شربت پلا رہے ہیں. الاجل فإن لک کاسا مذخورتا, آپ بھی جلدی آ جائیے, آپ کا جام آپ کا انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر. آخری اذان جو گونجی کربلا کے میدان میں وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زبان اقدس سے, اور ظاہر ہے وہ آج بھی کربلا کے میدان نے وہ تمام لمحات کو محفوظ کیا ہوا ہے, ان آوازوں کو, ان اذانوں کو, ان جملوں کو, ان قربانیوں کو, اور جس طرح سے محفوظ کیا آج بھی آپ کی بارگاہ میں اکابرین امت اسی انداز سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج بھی شعراء جو اسی انداز سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن ہمارا نوجوان جو ہے بھلا بیٹھا ہے سب کچھ. ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے. انشاءاللہ جو جہاد آپ نے جاری رکھا ہوا ہے اس کے اثرات مرتب ہوں گے انشاءاللہ. اور جس طرح قبلہ نوری صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم 18 سال کی اس جوان کی جوانی کو پڑھیں تو ہمارے اندر بھی وہی دلیری پیدا ہو جائے گی جو مولا نے علی اکبر کو عطا فرمائی. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تو 18 سال کے یا تو 6 ماہ کے علی اصغر کو پڑھ لیں تو میرا رب پھر بھی دلیری بہادری عطا فرما دیتا ہے. لیکن ہمیں وابستہ ہونا چاہیے نا ان کی ذات کے ساتھ. تو آج کے جوان کو سیکھنا کیا ہے کہ حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی حیات طیبہ سے, آپ کی سیرت سے ہمیں ادب بھی ملتا ہے, کیونکہ آپ کو میرے رب نے سیرت بھی وہ عطا فرمائی جو سیرت مصطفیٰ ہے. تو ادب سیکھنا ہے تو پھر اس خاندان کے ساتھ وابستہ ہونا ہوگا. آپ کے سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ عمر تو صرف 17-18 سال ہے, لیکن 17-18 سال میں اس جوان کو اللہ نے اتنے آداب عطا فرمائے ہیں کہ اپنے والد گرامی کے سامنے نہیں بیٹھا کرتے تھے بلکہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب تک والد گرامی اجازت نہ دیتے بیٹھنے کی. اس وقت تک بیٹھتے نہیں تھے, اور آپ کی اجازت کے بغیر کسی مجمع میں نہیں جاتے تھے, آپ کی اجازت کے بغیر کوئی سفر نہیں کرتے تھے. یہ جملے آج کے نوجوانوں کے لیے بڑے عجیب اور اجنبی ہوں گے کہ 18 سال کا جوان ہو جائے اور اپنے ابا کی اجازت کے بغیر سفر کوئی نہ کرے, کسی مجمع میں نہ جائے, اپنے آپ کو والد گرامی کے ہوتے ہوئے قائد نہ سمجھے, لیڈر نہ سمجھے. یہ آداب بھی آپ کی بارگاہ سے آپ نوجوان کو حاصل کرنے چاہیے. اصل میں یہ وہی خون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے پہنچا تھا کہ انہوں نے تسلیم و رضا کا پہاڑ بن کے دکھایا ہے. آپ نے چھری چلا دی حالانکہ مشورہ کیا ہے. آج والدین کو بھی یہ سوچنا ہے اللہ کا بھی حکم آ جائے تو اولاد سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم نے مشورہ کیا, اسماعیل نے کہا کیا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, وہاں ابراہیم نے مشورہ کیا, اسماعیل چھری رکھی, اللہ نے محفوظ فرما لیا کیونکہ وہ خلیل اللہ کی قربانی ہے.
آج حبیب اللہ کی قربانی ہے، آج والد محترم مشورہ کرتے ہیں، علی اکبر نے کہا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آج چھری رکھنے سے مسئلہ ختم نہیں ہوا، گردن کٹی، نیزے کی نوک پہ چڑھی، فرق واضح ہو گیا، وہ خلیل اللہ کی قربانی تھی، یہ حبیب اللہ کی قربانی ہے، کیونکہ اسی کا وہ تسلسل چل رہا تھا۔ لہذا نوجوانوں کو آج سوچنا یہ چاہیے، جس کی طرف قبلہ نوری صاحب نے اشارہ کیا، آپ نے کہا اِذَن لَا نُبَالِي أَن نَمُوتَ مُحِقِّينَ، اگر ہم موت کی طرف جا رہے ہیں تو اور حق پر ہیں تو مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کا حق پر قائم رہنا ہوگا۔ میں اس ایک شعر پہ بات ختم کرتا ہوں جس میں آپ کے حق پہ استقامت کی طرف شاعر اشارہ کرتا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار پڑھے، میں عربی کا ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے لم تر عین نظرت مثلہ، کہ آج تک کسی آنکھ نے آپ کی مثل دیکھا ہی نہیں ہے۔ لم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم تر قط عینی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، وہی فیضان لے کر آئے لم تر عین نظرت مثلہ من محتش یمشی ومن نائلی، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ فیضان عطا فرمایا، آپ پیدل چلتے ہیں پھر بھی سرور کائنات کا عکس نظر آتا ہے، آپ سواری پہ سوار ہوتے ہیں آپ کا عکس نظر آتا ہے۔ لا یؤثر الدنیا علی دینہ، یہ 18 سال کا نوجوان وہ ہے کہ جس نے دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دی، دین کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ وَلَا يَبِيعُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور آخری یہ مصرع جس نے کربلا کو واضح کر دیا، یہ سارا خان وعدہ اس لیے آیا تھا کہ انہوں نے حق کے بدلے میں باطل کو خریدا نہیں ہے، بلکہ حق کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے محفوظ کر لیا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو قبول فرمائے، ہمارے حق میں بھی اور آپ تمام سننے والوں کے حق میں بھی، اور کل بروز محشر جناب سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے، بس یہ دعا کیجئے ناظرین۔ ظاہر ہے یہ وہ باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی اس وقت بہت ضرورت ہے ناظرین، کیونکہ آج ہماری ٹانگیں جو ہیں وہ کانپنا شروع ہو جاتی ہیں جب ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں اور سپریم پاورز، سو کالڈ سپریم پاورز کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ تھے ناظرین جن کے سامنے 22,000 کا لشکر تھا، کمپرومائز نہیں کیا آپ نے۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، جوڑوں کے درد کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبح کے وقت نہار منہ روزانہ 7 انجیر کھانے سے انسان جوڑوں کے درد سے محفوظ رہتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو، جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ناظرین کرام، روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے۔ یوٹیوب پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ انشاءاللہ آپ سے پیش کروائیں گے، آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمال و نور کا پیکر علی اکبر، علی اکبر، جمال و نور کا پیکر علی اکبر، علی اکبر، نشان جرت حیدر علی اکبر، علی اکبر، نشان جرت حیدر علی اکبر، علی اکبر، وہ جس نے دی صدا کربل میں تھی اللہ اکبر کی، وہ جس نے
کربل میں تھی اللہ اکبر کی فدائے دین پیغمبر علی اکبر علی اکبر فدائے دین پیغمبر علی اکبر علی اکبر سبھی اہل حرم ان کو سلامی پیش کرتے ہیں سبھی حرم ان کو سلامی پیش کرتے ہیں صدا ہے آج بھی گھر گھر علی اکبر علی اکبر صدا ہے آج بھی گھر گھر علی اکبر علی اکبر وہ جس کے ذکر سے ساجد ملی ہے روشنی دل کو وہ جس کے ذکر سے ساجد ملی ہے شاہ کونین کا اختر علی اکبر علی اکبر شاہ کونین کا اختر علی اکبر علی اکبر جمال و نور کا پیکر علی اکبر علی اکبر نشان جرت حیدر علی اکبر علی